مجھ پر درود پاک پڑھو، بھولی ہوئی چیز یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حلال کمائی کے لیے پیشہ اختیار کرنا کوئی عام بات نہیں۔ انبیاء کرام جو سب سے اونچے درجے والے ہیں انہوں نے بھی مختلف پیشے اختیار کیے، جیسا کہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے تمہارے فائدے کے لیے اسے ایک خاص لباس کی صنعت سکھا دی، یعنی آپ زرہ بناتے تھے، اللہ پاک نے آپ کو اس کا علم دیا تھا۔ اسی طرح دیگر انبیاء کرام کے مختلف پیشے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ٹیلرنگ کا کام کرتے تھے، سلائی کا کام کرتے، نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کپڑے کا، آدم علیہ السلام کاشتکاری کرتے تھے، موسیٰ اور شعیب علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، صالح علیہ السلام چادر بنانے کا کام کرتے تھے۔ اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی کام کیے، تجارت وغیرہ بھی کی، بکریاں بھی چرائیں، دیگر کام بھی کیے۔ ہمارے ہاں جو بعض پیشے اختیار کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، جھجک محسوس کی جاتی ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ لوگوں کے تانے، لوگ پیشے کی وجہ سے تانے دیتے ہیں۔ جو کپڑے بنتا ہے اسے جولاہا کہہ کے شرمندہ کیا جاتا ہے، جو جوتے سلائی کرتا ہے اسے کم تر سمجھ کے موچی کہہ کے طنزیہ انداز میں موچی کہا جاتا ہے، جو بال بناتا ہے اسے طنزیہ انداز میں نائی کہتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ تانے دینا دل آزاری کا سبب ہے، دل آزاری حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو، یعنی زبان یا اشارے کے ذریعے ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، کیونکہ مومن ایک جان کی طرح ہے۔ جب کسی دوسرے مومن پر عیب لگایا جائے گا تو گویا اپنے ہی پر عیب لگایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیشے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کیا کام کرتے ہو؟ عرض کی میں کپڑے بنتا ہوں، جسے جولاہا کہتے ہیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا پیشہ آدم علیہ السلام والا ہے، سب سے پہلے جنہوں نے کپڑا بنا وہ آدم علیہ السلام، بے شک تمہارا وہ پیشہ ہے جس کی ضرورت زندوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی ہوتی ہے، مردوں کو بھی کفن پہنایا جاتا ہے۔ جو تمہیں تمہارے پیشے کے سبب تانا دے کر تکلیف پہنچاتا ہے وہ گویا آدم علیہ السلام کو تانا دیتا ہے۔ جو کسی جولاہے کو گھٹیا سمجھتا ہے تو اس کا مطلب وہ آدم علیہ السلام پہ اٹیک کر رہا ہے، کیونکہ انہوں نے تو یہ کام شروع کیا تھا۔ خوف نہ کرو، تمہیں خوشخبری ہے کہ تمہارا پیشہ مبارک ہے، قیامت کے دن آدم علیہ السلام تمہارے قائد ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں اچھی سوچ نصیب فرمائے۔ جو خوش نصیب اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے حلال پیشہ اختیار کرتا ہے وہ اچھا انسان ہے، نیک کام کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے اس کو انکریج کریں، حوصلہ افزائی کریں، ایسے کی اگر ہو سکے تو اس کی مدد کریں، اس کا ہاتھ بٹایا کریں۔ اس کی برکت سے معاشرہ سدھرے گا، بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں جو بے روزگاری بڑھ رہی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ کم آمدنی پر راضی نہیں ہوتے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو کوئی کام کاج نہیں کرتے، فارغ پھرتے ہیں، ساتھ پریشان بھی رہتے ہیں۔ ان کے غم کی کہانی سنیں تو پتہ چلے گا کہ فلاں جگہ کام مل رہا تھا، سیلری کم تھی، اب کم تھی نہیں کریں گے چاہے کتنے سال فارغ بیٹھے رہیں، وہ کم بھی کافی کوچ ہو جاتی نا، فارغ بیٹھے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کچھ نہ کچھ تو آ ہی رہا تھا نا۔ فلاں فیکٹری میں ٹرائی کیا وہ بھی تھوڑی سیلری دے رہے تھے، فلاں جگہ سی وی جمع کرائی تو وہ بھی اچھی رقم دینے کو تیار نہیں تھے۔ یعنی ان کا یہ خواب ہوتا ہے کہ پہلی بار ہی نوکری ملے، ایسی ملے کہ لاکھوں میں تنخواہ، بڑی سیلری ہو۔ بنیادی طور پر یہ سوچ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ ترقی ہمیشہ زیرو سے ہی شروع ہوتی ہے۔ جو لوگ انجینئرنگ کا کورس کرتے ہیں یا ڈاکٹر MBBS کر لیتے ہیں، وکالت کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد وہ انٹرنشپ کرتے ہیں، ہوم جاب کرتے ہیں، اسی طرح اس کے بعد جا کے وہ کسی قابل ہوتے ہیں کہ اب اپنا ہاسپٹل بنائیں یا اپنا وہ سلسلہ کریں۔ پہلے کسی کے ساتھ کرتے ہیں۔ وکیل جب اپنا کورس کر لیتا ہے تو بھی کسی وکیل کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے، کچھ سال کسی کے ساتھ لگاتا ہے۔ اسی طرح اور شعبوں میں بھی پہلے کچھ عرصہ فری میں کرنا پڑتا ہے،
یا تھوڑا بہت جیب خرچہ دیتے ہیں، اس اس طرح کرنا پڑتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اپنی ایک ساکھ بن جاتی ہے، بندہ ماہر ہو جاتا ہے اس فیلڈ کا، پھر کرتا ہے. لیکن سارے اس کو لیے پہ عمل نہیں کرتے، جس وجہ سے پھر پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. تو علم نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کامیابی کا سفر زیرو سے نہیں مائنس سے شروع ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال، فرض کیجئے کوئی گڑھا ہے، آپ نے چھلانگ لگا کر اسے پار کرنا ہے. اگر آپ اس کے کنارے پر کھڑے ہو کے چھلانگ لگائیں گے تو شاید عبور نہیں کر سکیں گے. ذرا پیچھے آئیں گے، دوڑ لگائیں گے، پھر چھلانگ لگائیں گے، تو اب چھلانگ لگا لیں گے. تو پتہ چلا کامیابی کے لیے بعض دفعہ پیچھے جانا پڑتا ہے، بیک ہونا پڑتا ہے، مائنس میں جانا پڑتا ہے. یہ سفر زیرو سے نہیں بلکہ مائنس سے شروع کریں ہمیشہ. کہتے نہیں لاکھ روپے ہوگا، انویسٹمنٹ ہوگی پھر کچھ کریں گے، کروڑوں ہوگا تو پھر کچھ کریں گے، بھائی مائنس سے کرو. تو یہ سفر زیرو سے نہیں مائنس سے شروع کریں، کامیابی قدم چومیں گی. اگر سیلری کم مل رہی ہے، آمدن کم ہو رہی ہے، اس میں پریشانی کی کیا بات. آج سیلری کم ہے، کام کریں گے، محنت کریں گے، اللہ برکت دے گا، آمدنی بڑھ جائے گی، سیلری بڑھ جائے گی. کاروبار ہے تو کاروبار بڑھ جائے گا. ایک غریب شخص تھا، کہیں سے گزر رہا تھا، اس کی نظر ایک عالیشان بنگلے پر پڑی. اب عالیشان محل دیکھا، خوبصورت گھر تھا، اس کا دل للچایا. اس کے دل میں شوق پیدا ہوا، کاش ایسا گھر میرا بھی ہو جائے، میں بھی ایسا محل بنانے میں کامیاب ہو جاؤں. اب اس نے عالیشان بنگلے پر دستک دی، ملازم نے دروازہ کھولا. غریب شخص نے درخواست کی کہ میں اس کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں. چنانچہ بنگلے کے مالک کے سامنے پیش کر دیا گیا. غریب شخص نے بنگلے کے مالک سے پوچھا، جناب میں بھی ایسا عالیشان گھر بنانا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اس بنگلے کے مالک نے بڑی سادگی سے کہا کہ تمہیں ایک ٹافیوں کا ڈبہ لے کر تمہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ کر ٹافیاں بیچنی پڑے گی. غریب شخص جواب سن کے بڑا حیران ہوا. میں اس عالیشان بنگلہ خریدنے کی بات کر رہا ہوں اور یہ کہتا ہے کہ ڈبے میں ٹافیاں لے کر فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے ٹافیاں بیچو. حیرانی سے بڑا اس نے کہا کہ حضور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا. بنگلے کے مالک نے کہا سادہ سی بات ہے، تم میرے گھر جیسا گھر خریدنا چاہتے ہو تو میں نے بھی اس کی ابتدا فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے ٹافیاں بیچی تھی. ٹافیاں بیچ کر میں نے یہ کام شروع کیا تھا، تم بھی وہیں سے شروع کرو. اللہ نے مجھے محنتوں کا پھل عطا فرمایا، تجھے بھی ضرور عطا فرمائے گا. تو یہ حقیقت ہے، ابتدا یہ تھوڑی سیلری سے، تھوڑی آمدنی سے ہی ہوتی ہے، اور پھر بندہ ایماندار ہو، محنتی ہو، صحیح اسلامی اصولوں کے مطابق چلے تو ترقی ہوتی رہتی ہے، آمدنی بڑھتی چلی جاتی ہے. اب یہ پروجیکٹ دیکھیں جس مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، یہ جگہ جس نے مین تعاون کرنے والی شخصیت ہے، خریدنے میں، بنانے میں، سارے معاملات کرنے میں کروڑوں جنہوں نے لگائے، وہ کیا تھے؟ لوگ سمجھتے ہو کہ بہت ہی کوئی امیر آدمی اس نے کیا ہوگا، ہم تو 2 کروڑ کے گھر میں رہنے والے، ہم 8-10 لاکھ کمانے والے ماہانہ، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہم غریب لوگ ہیں. یہاں عموماً یہ سوچ پائی جاتی ہے. اب 2 کروڑ کا گھر بھی ہے، گاڑی بھی 50 لاکھ کی ہوگی، 1 کروڑ کی ہوگی، پھر بھی کہیں حالات ٹھیک نہیں ہے، ہمارے وہ 1000-2000 دینا بڑا مشکل ہے ماہانہ، خرچہ پورا نہیں ہوتا. تو اب یہ جس نے کیا وہ لاہور میں فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے. کسی گھڑی والے سے کہتے تھے میں آپ کی گھڑی ٹھیک کر دیتا ہوں، مجھے باہر بیٹھنے دیں. تو یوں کر کے انہوں نے کام کیا اور اللہ نے برکت دی، آہستہ آہستہ آہستہ. لیکن آخری عمر تک محنت کرتے رہے. بڑھاپے میں بھی 70-80 سال کی عمر میں بھی محنت نہیں چھوڑی، پھر بھی لگے رہے اور کام ایسے کرتے تھے کہ شاید عام بندہ سنے تو کہ ہیں یہ کام کرتے تھے. تو کیسے بنا لی مسجد؟ دینے والا جو ہوتا ہے نا، بظاہر کوئی زیادہ ہمیں نظر آتا ہے، بظاہر دیکھ کے اس کی حالت دیکھ کے، گاڑی دیکھ کے، گھر بار دیکھ کے، سیلری آمدنی دیکھ کے، اچھا کاروبار دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ بڑا دے گا اللہ کی راہ میں، کخ نہیں دیتا. اور کئی ایسے ہوتے ہیں بظاہر نہیں لگ رہے ہوتے ان کی حالت، ان کی گاڑی، ان کا گھر، ان کا اسٹیٹس دیکھ کے، لیکن وہ بندے کروڑوں لگا دیتے ہیں اللہ کی راہ میں. تو ہمیں محنت کرنی پڑے گی، محنت کریں گے تو انشاءاللہ کچھ ملے گا. جو کم آمدن دیکھ کر گھبراتے ہیں، احساس کمزوری کا شکار ہوتے ہیں، دل میلا کرتے ہیں، ان کی تسلی کے لیے ایک ایمان افروز بات ہے، جو بندہ کم آمدن پر صبر کرتا ہے وہ پیارے محبوب کا پیارا دوست ہے. حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان اغبط اولیائی عندی،
بے شک میرے نزدیک میرے دوستوں میں زیادہ قابل رشک دوست وہ ہے کہ جس میں یہ صفات ہوں، لمؤمن جو مومن ہو، خفیف الحاوی کم سامان والا ہو، ذو حظ من الصلاۃ کثرت سے نماز پڑھنے والا ہو، احسن عبادت ربہ اپنے رب کے اچھے انداز سے عبادت کرنے والا ہو، وطاعہ فی السر تنہائی میں اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہو، اور لوگوں میں چھپا ہوا ہو، اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہ کیا جائے، گمنام ہو۔ لیکن آج کل اس کا الٹ ہو رہا ہے، میں وائرل ہو جاؤں، میں مشہور ہو جاؤں، 4 بندے جانیں میں کون ہوں۔ اور 7ویں بات فرمایا اس کا رزق یعنی اس کی آمدنی بقدر کفایت ہو اور اس پہ صبر کرتا ہوں، وہ میرا دوست ہے۔ یعنی جس کی آمدن کم ہو، خرچے زیادہ ہوں، ساز و سامان کم ہو، کم آمدن کے باوجود صبر کرنے والا، شکر کرنے والا، اللہ کی تقسیم پر راضی رہنے والا، کثرت سے نمازیں پڑھنے والا ہو، وہ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا دوست ہے۔ کتنی نرالی فضیلت ہے۔ بعض کام ہوتے ہیں نا جن پر جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، بعض وہ ہیں جن پر جہنم سے آزادی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، بعض وہ کام ہیں جن کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ جو بندہ یہ کرے گا پولیس سے رات سے گزر جائے گا سلامتی کے ساتھ۔ کسی کام پر قبر کے عذاب سے چھٹکارے کی بشارت ہے، مگر قربان جائیے اس شخص کی خوش قسمتی پر کہ جس میں حدیث پاک کے اندر بیان کیے گئے 7 اوصاف پائے جاتے ہوں۔ یہ ایسا بلند رتبہ ہے کہ اسے مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قابل رشک دوست فرمایا۔ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں، کچھ تم جسے چاہو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ۔